اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دن لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک خاتون نے کچھ اس طرح کے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے جس پر عربی رسم الخط کی ڈیزائننگ موجود تھی، جسے وہاں موجود کچھ لوگوں نے دیکھا اور اپنی کم علمی کی وجہ سے یا تو وہ اسے قرآن کی کوئی آیت سمجھ بیٹھے یا کوئی مقدس کلمہ سمجھ بیٹھے اور پھر اس پر شور بھی کیا گیا، واویلا کیا گیا، تان و تشنیع کا نشانہ بھی بنایا گیا، مستعد ہونے تک کا حکم لگایا گیا۔ بالآخر بڑی مشکلوں سے ان کی حفاظت کے ساتھ انہیں وہاں سے نکالا گیا۔ اب اس پورے تناظر کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی فرد کا اس طرح کے لباس پہننا کہ جس پہ کچھ الفابیٹس ہوں، خاص طور پہ عربی موجود ہو، یا اس کا پہننا کیسا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو افراد موجود تھے ان کا اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ کیسا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی حروف نازل ہوئے ہیں، جتنے بھی الفاظ موجود ہیں، چاہے وہ انگلش کے الفابیٹس ہوں، چاہے وہ اردو کے ہوں، چاہے وہ عربی کے ہوں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں، اور اتنا ضرور ہے کہ علماء نے ان کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی کاغذ پہ موجود ہیں تو وہ اگر کہیں گرے ہوئے تو اسے اٹھا لیا جائے، اسی طریقے سے کسی مقام پر اگر لکھے ہوئے ہیں تو اس کا ادب کیا جائے۔ البتہ یہ کوئی لازم یا ضروری نہیں ہوا کرتا، کیونکہ یہ آج کل کے اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر ایک چیز میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ انگلش کے الفابیٹس بھی لکھے ہوتے ہیں، اردو کے بھی لکھے ہوتے ہیں، ایون یہ کہ عربی بھی لکھی ہوتی ہے، مختلف مقامات پہ لکھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں اس میں یہ حکم لگانا کہ آپ ہر ایک چیز سے بچ جائیں، یہ بہت ہی مشکل امر ہے۔ ہاں، جتنا آپ اجتناب کرنا چاہیں یہ بہتر ہے۔ اب اگر سوال یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے لباس پہننا، تو اس میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ پہلا مشورہ یہی ہے کہ اس طرح کے لباس پہننے سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پہن لیتا ہے اور اس پہ کچھ عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ لکھا ہوا ہونا بھی کوئی نہ قرآن کی آیت ہو، نہ کوئی مقدس کلمات ہو جو دین اسلام کے خاص طور پہ شعائر ہوں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی شرٹ پہنی ہے اور اس کے اوپر انگلش میں لو لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے محبت، پیار۔ اب اگر کوئی عرب کنٹری میں رہتا ہے اور وہ اپنی لینگویج کے اندر اس کے اوپر حب لکھ دیتا ہے، تو اس کا مطلب بھی لو ہے، اس کا مطلب بھی پیار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی شرٹ پہ سویٹ لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اچھا، خوبصورت، میٹھا۔ اور اگر کوئی اپنی عرب کنٹری میں رہنے والا اگر کوئی اپنے کپڑے پر حلاوہ لکھ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے سویٹ، میٹھا، خوبصورت، پیارا، یہ مطلب ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ لینگویج ہے، تو اگر بہتر تو یہی ہے کہ اس سے بچا جائے، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے لکھتا ہے خاص طور پہ رائج ہو جائے تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ جو کپڑے پہنتے ہیں اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا؟ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہے وہ کچھ ڈرامے جو ہے وہ مشہور ہوئے ترکی کے، تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی شرٹس پہ جو ہے اللہ اکبر لکھوایا، بہت سارے لوگوں نے اپنے شرٹس پہ جو ہے وہ مختلف کلمات لکھوائے۔ کیپ اس طریقے سے چلا کرتے ہیں جس کو باقاعدہ جو ہے وہ جس کاسٹ کے وہ ہیں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات پٹھان لکھا ہوتا ہے، کسی نے سندھی لکھا ہوتا ہے، کسی نے جو بلوچی لکھا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اس طرح کے الفاظ لکھتا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے عرب میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی ثقافت کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زبان کے اندر اگر کچھ لکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ بچنا ضرور چاہیے، کہ اس کا ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے بچیں، لیکن اگر کوئی رائج ہو جاتا ہے کسی مقام پر تو اسے پھر منع نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس مقام پہ رائج نہیں ہے وہاں اس سے پہننے سے اجتناب کیا جائے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں اس طرح کے کپڑے پہننا کہ جس پر عربی کے اندر رسم الخط لکھا ہو یہ رائج نہیں ہے، تو لہٰذا پھر اس میں اجتناب کیا جائے، احتیاط کی جائے کہ لوگ جو ہے وہ غلط اس کو سمجھیں گے، اور سمجھا بھی پھر لوگوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کے حوالے سے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہاں، اس میں ایک ضرور بات یہ یاد رکھی جائے کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسا کپڑا پہنا، چاہے وہ پاکستان میں موجود ہو، باہر کنٹری میں، عرب کنٹری میں ہو، کہ اس کے اوپر کوئی آیت قرآن لکھی ہو یا کوئی ایسا مقدس کلمہ جو اسلام کی نشانی ہوا کرتا ہے وہ موجود ہو، تو پھر اس کو منع کیا جائے گا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ اس حوالے سے تحقیق کی گئی تو کچھ ایسے لباس بھی سامنے آئے کہ جس میں باقاعدہ قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی اس طرح کا کوئی کپڑا پہنے گا تو اسے منع کیا جائے گا، کہ ظاہر ہے کہ اسے پر بیٹھیں گے،
اگر وہ میلا بھی ہوگا، آپ میلا ہوگا تو اسے ظاہر ہے کہ آپ کہیں پہ رکھیں گے بھی، دھوتے وقت اس کے اس طرح کی احتیاط نہیں ہوگی تو اسے منع کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ ایسے مقدس کلمات ہوں جو اسلام کا باقاعدہ جو ہے وہ، اور جس سے شعائر ظاہر ہوتا ہو، ایسے کلمات والے لباس بھی نہیں پہننے چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایسا ملک ہے کہ جس کا قومی پرچم مثال کے طور پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یا کوئی اور ایسا نشان بنا ہوا ہے، اللہ اکبر لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ، اب وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہوئے اپنے ملک کے قومی پرچم کا لباس پہنتے ہیں اور اس میں وہی کلمہ اللہ اکبر یا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اب اس سے ہم منع کریں گے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے علاوہ جو حروف ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ بچا جائے، لیکن اگر کوئی پہنتا ہے اور وہاں کا ایک فیشن بن چکا ہے، لوگ بہت زیادہ پہن رہے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے وہ رعایت دی جائے گی۔ اب رہی بات یہ کہ جو وہاں لوگ موجود تھے اور انہوں نے اس طرح کا اپنا رویہ اختیار کیا، جذبات سے مغلوب ہو کر اور کم علمی کی وجہ سے ان کے اوپر طعن و تشنیع کی، شور مچایا، واویلا کیا، حتیٰ کہ بیٹھ رہی تھی تو بیٹھنے نہ دیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اس سے بے ادبی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ کچھ جانتے نہیں تھے، حتیٰ کہ غصہ ہونے کا حکم لگا دیا۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ڈر جانا چاہیے کہ کسی مسلمان کے اوپر اس طرح کا غصہ ہونے کا حکم لگانا اور غصہ رسول ہونے کا حکم لگانا، غصہ قرآن ہونے کا حکم لگانا، اس کا وبال بہت زیادہ سخت ہے۔ فقط عربی آپ نے دیکھی اور یہ سمجھ لیا کہ وہ قرآن کی آیت ہوگی، یا یہ سمجھ لیا کہ وہ کوئی مقدس کلمہ ہے، اس وجہ سے آپ نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، اس پر جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کی پکڑ بہت زیادہ ہوگی کہ آپ نے ایک مسلمان خاتون پر جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے آپ نے غستاخ ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ اب اگر صرف فقط عربی ہونے کی وجہ سے کسی کو آپ غستاخ قرار دے رہے ہیں تو پھر تو آپ گلف کنٹری میں جائیں گے تو وہاں تو ہر جگہ عربی ہے، بیت الخلاء کے باہر بھی عربی لکھی ہوئی ہے، وہاں تو بس اوقات روڈ پر جو وہ عربی لکھی ہوتی ہے اور باہر جانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس پہ تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ کئی ایسی اشیاء ہیں کہ جو آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کی بیک سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو عربی کے اندر انہوں نے ہدایت لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کون کون سی چیز اس میں ڈالی گئی ہے وہ عربی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے اس کو استعمال کیا، آپ نے کھایا اور آپ نے پھینک دیا بغیر اس پہ توجہ کیے کہ اس کے پیچھے عربی لکھی ہوئی ہے۔ اب اگر صرف فقط عربی ہونے کی بنا پر آپ کسی کو غستاخ رسول قرار دے رہے ہیں یا کفر کے فتوے لگا رہے ہیں تو بتائیں آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ بھی غستاخ قرآن ہو گئے؟ کیا آپ نے بھی اسلام کے حوالے سے گستاخی کر دی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جس ریپر پہ عربی لکھی ہوئی تھی اس کو آپ نے پھینک دیا۔ تو لہذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے جذبات پر جو ہے وہ قابو پانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی بھی راہ چلتے ہوئے بندے کو جو ہے وہ کافر قرار دے دیں، غستاخ قرار دے دیں۔ کوئی بھی اگر آپ کے سامنے معاملہ آتا ہے فوراً علماء کرام سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں، وہ جس طرح کی ہدایت آپ کو دیں اس کے مطابق پھر آپ عمل کریں، اور پھر باقاعدہ ہمارے یہاں تو قانون موجود ہے، اپنے ہاتھ میں قانون لینے کے بجائے جو قانون موجود ہے اس کی پیروی کی جائے تو یہی ایک اچھے شہری کی بھی نشانی ہوتی ہے، یہی اچھے انسان کی بھی نشانی ہوتی ہے، اور یہی ہمیں ہمارا اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔